بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات ایک بیٹا اپنے والدین کا گستاخ تھا. والدین کا اس گستاخی پر دل دکھتا تھا. بیٹا 20 سال گستاخی کرتا رہا اور والدین 20 سال یہ تکلیف برداشت کرتے رہے. ایک دن بیٹے کا بیٹا اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تو بیٹے کو محسوس ہوا کہ میں اپنے والدین کو مسلسل تکلیف دیتا رہا. یہ بیچارے روز میری وجہ سے دکھ سہتے تھے. وہ شرمندہ ہو گیا اور وہ شرمندگی کے عالم میں اپنے والدین کے پاس چلا گیا. والد نے بیٹے کے منہ سے معذرت سنی تو ایک اونچا کہکہا لگایا. بیٹے نے ہنسنے کی وجہ پوچھی. والد نے مسکرا کر جواب دیا, بیٹا مجھے آپ کی شرمندگی کا اب کوئی فائدہ نہیں. میں نے جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی میں نے کر لی. بیٹا خاموش رہا. باپ نے کہا, آپ اگر مجھے میرے وہ 20 سال لوٹا سکتے ہو جو میں نے تمہارے اچھے لہجے, تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے خوشی سے گزارنے تھے, تو میں آج تمہیں معاف کر دیتا ہوں. ہم نے آج خواتین حضرات فاٹا کے لوگوں کو 70 سال بعد پاکستانی تسلیم کر کے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے. آج کابینہ نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی منظوری دے دی. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. میں اس تاریخی فیصلے پر حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی وفاق سے ایک سوال کی جسارت بھی کرتا ہوں. ہم نے 70 سال تک فاٹا کے لوگوں کو پاکستانی تسلیم نہیں کیا. ہم انہیں ایف سی آر کے تحت چلاتے رہے. ہم نے انہیں دوسرے علاقوں کے لوگوں کی طرح ووٹ کا اختیار دیا, روزگار کا اختیار دیا, تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کی. ہم نے انہیں پانی, بجلی اور سڑک دی, اور نہ ہی ہم نے انہیں عدالتیں فراہم کی. ہم نے انہیں پولیٹیکل ایجنٹس کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا, اور پولیٹیکل ایجنٹس کو کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت گرفتار کرنے کا پورا اختیار حاصل ہوتا تھا. ہم فاٹا کے ساتھ یہ ظلم 70 سال تک کرتے رہے. ان لوگوں کو ان 70 برسوں کا حساب کون دے گا؟ میرا خیال ہے آج کابینہ کو فاٹا اصلاحات کی منظوری دیتے وقت فاٹا کے لوگوں سے معافی بھی مانگنا چاہیے تھی. وزیر اعظم صاحب کو دل بڑا کر کے فاٹا کے 70 لاکھ لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے تھی, لیکن افسوس وزیر اعظم صاحب نے یہ موقع ضائع کر دیا. خواتین رات فاٹا 5 برسوں میں کے پی کی کا حصہ بنے گا. کیا یہ عرصہ زیادہ نہیں ہے؟ اور کہیں اگلے سال حکومت کی تبدیلی کے دوران فاٹا کا ایشو دوبارہ فائلوں میں گم تو نہیں ہو جائے گا؟ حکومت کے اتحادی مولانا فضل الرحمان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا. مولانا فضل الرحمان کا اعتراض صرف بیانات کی حد تک رہے گا یا پھر مولانا فضل الرحمان دھرنا دیں گے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عباس آفریدی صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہیں یہ. اور جی جمال صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں, فاٹا سے آزاد ایم این اے اور یہ تحریک چلا رہے تھے فاٹا کے لیے. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویڈیو لنک پہ, عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں. اور پشاور میں جوائن کیا مفتی عبدالشکور صاحب نے, فاٹا میں جمعیت علماء اسلام فے کے امیر ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ آپ کا موقف تو رد کر دیا حکومت نے, اب جو ایک پبلک موقف تھا, جو زیادہ لوگوں کا موقف تھا, جو اکثریت کا موقف تھا, وہ انہوں نے تسلیم کر لیا, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کو الگ صوبہ بنایا جائے فاٹا کو, وہ آپ کا آج تسلیم نہیں کی گئی آپ کی رائے, تو اب آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ محترم چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج جو فیصلہ کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے فاٹا کے عوام کے ساتھ. فاٹا کے عوام قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کا انضمام کیا جائے, بلکہ فاٹا کے عوام علیحدہ صوبہ کے قائل ہیں, اور جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ فاٹا کے عوام کی رائے کے بغیر اگر صوبہ کو بھی بنایا جائے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوری اقدار کی حامل ہے, اس لیے فاٹا کے عوام کی رائے کو نظر انداز کرنا جو ان کا ایک بنیادی حق ہے, یہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنا بڑا ظلم میرے خیال میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی افواج نہیں کرتے کشمیریوں پہ جتنا آج کیبنٹ کی اجلاس میں ہماری اس حکومت نے اور ان کے دوستوں نے فاٹا کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ناروا ظالمانہ سلوک کیا. صاحب کے پاکستان مسلم لیگ نون کے
آپ کے کولیشن پارٹنر نے آپ کی بات نہیں مانی, اب آپ کیا کریں گے سر؟ لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ ہاں, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے بالکل واضح بات کی ہے کہ کل انشاءاللہ وزیر اعظم کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اور ختمی شکل ہم اس مسئلے کو دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کا جو جرگہ ہے, جمعیت علماء اسلام کا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, تو اس جرگے کو ہم فوراً جلدی طور پر انشاءاللہ بلائیں گے اور پھر ختمی پالیسی کا اعلان کریں گے, اور عوامی قوت کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ظالمانہ اور اس جابرانہ آمیرانہ فیصلے کو انشاءاللہ روند ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن مفتی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئین پاکستان کے مطابق کابینہ جب فیصلہ کر دے, کابینہ جب اس کی منظوری دے دے, تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں, 10 ملاقاتیں بھی کر لیں, تو اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. عوامی قوت جو ہیں وہ تبدیلیاں لاتی ہے. عوامی قوت کے زور سے انشاءاللہ ہم کابینہ کو بھی نظر ثانی پر مجبور کریں گے, اور حکومت کے تمام اقدامات جو کر رہے ہیں وہ عوامی رائے کے خلاف ہیں. عوام کی رائے کو انہوں نے پائمال کر دیا ہے. مست ہاتھی کی طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور طاقت کے نشے میں قبائلی عوام کے ساتھ تمام آپریشنوں میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم آج انہوں نے کیا. اور فاٹا کی بنیادی ریٹ کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے. عوامی قوت مجھے جی جمال صاحب کو اپنے ساتھ شامل کرنے دیں, لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے مفتی صاحب چھوڑ جاتا ہے. یہ اگر مست ہاتھی ہے تو سر یہ آپ کا اپنا ہاتھی ہے, یہ آپ کا کولیشن پارٹنر ہے سر, اس طرح نہ کریں آپ. جی جمال صاحب یہ دیکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی پاپولر جماعت ہے وہاں پہ, وہ اس کو مجھے رکھیے گا, وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوامی قوت سے وہ اس فیصلے کو تبدیل کروائیں گے, تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہماری اپنی نہیں ہے, ان کے اپنے تو اپنے پہلے ان کے مخالف تھے, تو یہ سوال ان پر بھی وارد ہوتا تھا. عوامی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا جرگہ ہے یہ ان کو بلائیں گے, تو آغاز تو یہ وہاں سے کر رہے ہیں. اور میں یہ انہوں نے جو بہت بڑے جرگے میرے خیال میں 2 بلائے تھے, میں تو انوائٹڈ نہیں تھا, تو اس لیے میں نے نہیں اٹینڈ کیا کوئی, لیکن لوگوں سے سنا کہ بڑا ویل اٹینڈڈ اور بڑے صحیح سٹیک ہولڈرز اس میں تھے, لوگ موجود تھے. جہاں تک مولانا صاحب کی ایک چیز میں جی آپ کو میں بالکل کلیئر کروں گا, اس کا میں مانتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے فاٹا کی. ٹھیک ہوگا. نمبر 2, ان کا ورکر ان کا سپورٹر تو چھوڑے, ان کا ورکر تقریباً ہر گاؤں میں ہے. گلیاں تو ہماری طرف سچ ہیں ہوتی نہیں ہیں فاٹا میں, ہر تقریباً, اور اب تو تقریباً ہر گھر میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ورکر ہے. تو اگر یہ ایک بات ویسے جب یہ کہتے ہیں, تو میں ذاتی طور پر ان کی باتیں جو ہیں یہ باقی پارٹیز وغیرہ سے یا باقی لوگوں سے ان کی باتوں میں پھر واقعی ایک وہ ہے, کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ جس کو سٹریٹ آمرانہ فیصلہ آپ اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ نمائندوں نے فیصلہ کیا, لیکن مولانا صاحب کی جو پارٹی ہوئی اس کو آمرانہ فیصلہ سمجھتے ہیں. آمرانہ تو نہیں, بالکل نہیں. یہ تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں, ہم اس کے قائل ہیں, یہ مانتے ہیں, بطور مسلمان بھی ہم مانتے ہیں کہ واحد چیز جو نہیں بدلتی یا نہیں بدلے گی وہ قرآن شریف ہے. اس کے علاوہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ آپ بدلتے ہیں. آئین میں ترمیم ہو رہی ہے. زاہد خان صاحب جانے دیں مجھے. لیکن میں سوری زاہد صاحب کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس سے پہلے میں صرف ایک چیز اس میں وہ کلیئر, اس میں ہاں تحفظات اس میں ہمارے بھی ہیں. تحفظات کی طرف میں آؤں گا, میں واپس آؤں گا سر. مجھے زاہد خان صاحب سے ایک نقطہ بہت بڑا ڈسکس کرنے دیں.
ज़ाहिर खान साहब ये फरमाइए कि सर ये क्योंकि आपने झंडा उठाया था फाटा के लिए कि उसको जम होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में, बड़ी तहरीक चलाई आपने, जिस तरह असफंदियार साहब के ख्यालात थे, बयानात थे, वो भी सामने आए थे। आप एक बहुत बड़ा जलसा भी करने लगे थे, धरना भी देने लगे थे 12 मार्च को। हुकूमत उस प्रेशर में आ गई, हुकूमत ने आपके मुतालबात मान लिए, फाटा अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनने लगा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, समझते कि जुल्म हुआ है और आमराना फैसला है और उसको अवामी ताकत से वो रद्द करेंगे, उसको तब्दील करेंगे। तो आप भी इसके लिए तैयार हैं? देखिए जावेद साहब, हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती यही है कि कोई भी सियासी लीडर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि 20 करोड़ पाकिस्तान के अवाम है और सारे उसके साथ खड़े हैं। ये नहीं, मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर हम जमहूरी रवायात और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो हमारा यही है कि हम कहते हैं कि जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे फाटा के हैं और हमने तो फाटा के उसको आवाज़ को सपोर्ट किया था। आपको याद है कि फाटा के अवाम ने, फाटा के जो पार्लियामेंट्रियन है उसने ऐलान किया था कि जो बिल पहले ये लोग लेके आए थे और सेनेट में और नेशनल असम्बली में जमा किए थे, तो हुकूमत ने उस वक्त एक कमेटी बना दी जिस पे काफ़ी लोगों को इतराज़ात था हमारे समेत, और यही था कि हमने कहा इसको डिले करना चाहते हैं। लेकिन अब जो वक्त आया, एक दफ़ा पहले भी आपको याद होगा कि जब कैबिनेट के इजलास में यह रखा गया तो रातों रात उसको निकाल दिए गए, जिसपे हमें और पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को इतराज़ था। अब उसके बाद जो उसके लिए जो पार्टी के आवाम के जलसे जुलूस और आपने जो तहरीक थी वो भी आपने देखा था। इस वक्त मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि ठीक है उनका पार्टी होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से, एक मौलाना साहब के पार्टी के अलावा, वो सारे जो मर्जर है पख्तूनख्वा में उसके हक में है, बल्कि पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, ये उन्हीं का मुतालबा था। और वो लोग आज भी हमारे पास, इनके जो पार्लियामानी लीडर था वो आए हुए थे और हमारे साथ यही बात कर गए थे, और हमने यही कहा था कि आपके कॉल आपकी है, लेकिन चूंकि हम पख्तूनों की पार्टी है और हम समझते हैं कि आपके साथ जो FCR वाला मामला है ये नाइंसाफी है और आप मर्जत चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। और जब 12 तारीख को आप धरना देंगे तो असफंदियार वली खान साहब ने कहा कि मैं बजाते खुद अपने पार्टी की तरफ से लीड करके आपके साथ बैठूंगा। तो ये आज जो फैसला हुआ उनका अपने राय है, इख्तिलाफ ये देखिएगा कि लेकिन मौलाना साहब की जो जमात है जी, उसका बड़ा सिंपल सा मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि जिरगा बुलवा लें, जिरगा फैसला कर लें या रेफरेंडम करवा लें। तो सर, अगर आप ये समझते हैं कि फाटा के लोगों को हक है कि वो अपना फैसला खुद करें, तो आप लोग रेफरेंडम की तरफ क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं जिरगा बुलवा के आपने फैसला किया? देखिए जावेद साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क के अंदर जब रेफरेंडम हुआ है उसके बहुत तलख तारीख है। और ज़ियाउल हक के रेफरेंडम दे के, उसके मुशर्रफ के रेफरेंडम दे के वो आपने सब कुछ देखा है। आप ये जो 247 है उसमें देखे, उसमें तो यही है कि वो जो कमेटी थी वो कहते हैं कि हम गए हर एजेंसी में और हमने वहाँ जरगे किए, बल्कि उसने आज यहाँ तक कहा कि हमने लायर को बुलाया, हमने स्टूडेंट को बुलाया, हमने सोशल वेलफेयर वालों को बुला दिया, हमने मलाक्स को बुला दिया। ये उनका है, लेकिन हम समझते हैं ना, NP अपनी जो सोच है वो समझती है। वो ये कहते हैं कि जी जिस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में अभी नवाज शरीफ को एक आवाम ने वोट दिया तो तब जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया है, जिस तरीके कोई और पार्टी कामयाब हुई है उसका जो इत्तेहाद बना है तो उसको आवाम ने मैंडेट दिया था, उस मेंबर के जरिए वो जाके बैठा है, वो कोई रेफरेंडम उसने किया। इसलिए मैंडेट काफी है, अब मजीद किसी रेफरेंडम की या जिरगे की जरूरत नहीं है। अब्बास अफरीदी साहब को शामिल करने सर मुझे। अफरीदी साहब, ये तो हमारा ख्याल ये था कि एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ है। मैं आता हूं खान साहब आपकी तरफ। एक तारीखी फैसला हुआ है और हुकूमत के लिए तालियां बजेंगी पूरे पाकिस्तान में, फाटा के लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन ये तो एक नई डिवीजन शुरू होगी। आप देख लीजिए, मौलाना अगर नाराज हैं तो वो आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो सड़कों पे आ जाएंगे, तो ये मजीद मसाइल नहीं बढ़ जाएंगे हुकूमत के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया तो आज आप इस मौके पे मुझे बुलाने का। ऐसा है कि पहले तो मैं अपने कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे आपने इंट्रो में एक डिटेल से बातचीत की, उसमें बहुत से सवालों के जवाब मौजूद थे, लेकिन उससे बढ़ के जैसे मौलाना साहब ने बातें की, हमें यकीन है कि कल वो मिलेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनको एतमाद मिलें। तो आप पहले कर लेते सर? नहीं, पहले वक्त नहीं था आपके पास। नहीं, किया है, हर कुछ किया है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं। आज सारी अपोजिशन, कंप्लीट अपोजिशन इसको सपोर्ट कर रही है। मतलब PTI की स्टेटमेंट है आपके सामने है,
پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, ANP کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, جتنی پارٹیاں ہیں سب کی سٹیٹمنٹ مولانا کیوں نہیں مان رہے سر؟ مولانا کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب اگر ایک پوری اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کڑی ہے اس بات پہ, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر ایک پارٹی کو تحفظات ہے, ہمارا کام ہے کہ اس کو بھی ہم منائیں. تو سر وہ پہلے منا لینا تھا نا سر. ان کے تحفظات آج نہیں ہیں, پہلے تو ذہن میں رکھیے گا. وہ 6 مہینے سے وہ رو رہے ہیں, 6 مہینے سے چیخ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم 6 مہینے اور کوشش کریں گے کہ وہ مان جائیں, اور وہ امید ہے کہ آخر مان جائیں گے, ہمیں یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے مولانا ناراض ہوئے تھے پیپلز پارٹی سے, وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں بنے تھے. اب بھی اگر وہ باہر نکل گئے تو شاید آپ کے اتحاد میں نہ رہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور انشاءاللہ کیونکہ یہ قومی مفاد میں ہے, قبائل کے مفاد میں ہے. قبائل جو اس وقت جس پوزیشن میں ہیں, جس حالات میں, صوبائی اسمبلی میں ان کو نمائندگی مل رہی ہے, اپنے اختیارات مل رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ ان کو مل رہی ہے, اور وہ اختیارات مل رہے ہیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں ناجائز ہوا ہے, وہاں برا ہوا ہے, اور وہ وہی انگریزوں کا کالا قانون کے ساتھ ایک بادشاہت کے نیچے ہم غلامی کی زندگی گزارے. نہیں, وہ تو الگ صوبہ چاہتے تھے نا سر. وہ یہ نہیں چاہتے کہ FCR کے مطابق چلتا رہے سر. وہ بہت اچھی بات کی, بدلنا چاہتے تھے, لیکن وہ صوبہ بنانا چاہتے تھے. جاوید بھائی آپ نے زبردست بات کی. جب صوبے بنیں گے نا تو فاٹا بھی صوبہ بن جائے گا. اگر جب صوبے بنیں گے اس سے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ یہ بولے کہ نہیں ہمیں صوبہ نہ بنائیں. اگر کل کو پاکستان میں 20 صوبے بنیں گے تو یہ بھی صوبہ بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صوبہ نہ ملیں, اگر مجھے آج پانی کے بجائے چائے مل رہی ہے, میں بولوں نہیں یہ چائے نہیں چاہیے مجھے, یہی پانی پیتا رہوں گا جب تک مجھے ایک دودھ پتی نہ ملی ہو. جو چائے مجھے مل رہی ہے وہ تو میں پیوں, جب دودھ پتی کا وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی. آپ کو یقین ہے کہ آپ مولانا کو راضی کر لیں گے؟ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے. اور مولانا یو ٹرن لے لیں گے, واپس لے لیں گے اپنا موقف؟ نہیں, یو ٹرن کی بات نہیں. موقف یہی ہے نا, ایک اسٹریٹ موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو موبلائز کریں گے, عوام فیصلہ کریں گے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے مولانا آپ کے ساتھ مل جائے. 4-5 دن پہلے ان کا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم مرچ کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم اور کوئی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے رائے لی جائے. اگر اس رائے کے بارے میں ایسے بات کر دیتا ہوں, نہیں بہت آسان بات کر, جو اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے تو جو ممبر منتخب ہوتے ہیں عوام سے ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم قانون سازی کریں ہم عوام کے پاس پہلے جایا کریں, وہاں سے پوچھ کر. پوری آئین میں ترمیم کرنی ہے سر, 247 جو ہے آپ نے تبدیل کرنی ہے, اس کے لیے آپ عوام کے پاس آپ کو جانا پڑے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اسمبلی کے ساتھ جو آپ کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ راضی ہو جائیں گے, میاں صاحب آپ کو راضی کر لیں گے. سر یہ کہیں جو آپ نے سٹانس لیا ہے ایک ملاقات کی زد میں نہ آ جائے کہ پورا سٹانس آپ کا؟ چودھری صاحب, یہ مولانا صاحب جو ملاقات کر رہے ہیں وہ اپنے خدشات ظاہر کر رہے ہیں, اور جو حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا, مذاکرات ہوئی تھی, کیبنٹ میں ان کی مخالفت کی ہے. انہوں نے بددیانتی سے کام لیا ہے. مولانا نے خود یہ آج فرمایا ہے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ قبائلی عوام کی وسیع تر مشاورت کے 5 سال بعد فاٹا کو قومی دائرے میں لائیں گے. یہ باتیں نہیں تھی جو آج انہوں نے منظور کی ہے. اگر ان کی یہ مرضی تھی کہ جو کچھ آج انہوں نے منظور کیا ہے, اگر ان کا یہی مرضی تھی تو پہلے ہمارے وقت کر دیا دوسری سائیڈ پہ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ 19 جو نمائندے ہیں ان کو سب کو مسترد کر کے صرف آپ کے ساتھ جو معاہدہ اس کو نبھایا جائے تو زیادتی نہیں سر؟ یہ 19 کے ساتھ نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں, خود جے جمال صاحب جو ہیں ہمارے بہت بڑے محترم ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے یہ فرمایا کہ قبائل میں سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے, اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بھی تحفظات ہے. یقین جائے بسم اللہ صاحب کے بھی تحفظات ہے, ناصر صاحب کے بھی تحفظ ہے, دوسرے جو ایمنیز 3-4 ایمنیز کے علاوہ فاٹا کے اکثریتی ایمنیز جو ہیں ان کے تحفظات ہے, ان کی یہ بات نہیں ہے, یاد رکھو. اور مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ فاٹک کی عوام کی وہ رائے ہیں جو کچھ میں کہتا ہوں, اور اگر واقعتاً فاٹا کی عوام کی رائے
उनके साथ है तो बिस्मिल्लाह करके रेफरेंडम करें तो नतीजा साफ जाहिर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना साहब का मौका तो जाहिर है कि खालिसतन जमहूरियत पर मबनी है, अवामी राय का हामिल है, तो अगर इन लोगों अटल की इरादा होगा कोई मौलाना का। हैसियत है तो फाटा की आवाम की तरफ वो क्यों कर नहीं आते? ये डरते हैं, उनको पता है कि फाटा की आवाम मौलाना साहब के साथ हैं, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि फाटा की आवाम आएंगे, सड़कों पर आएंगे, और इंशाल्लाह अवामी कुव्वत के जरिए इस फैसले को हम इंशाल्लाह उन पर उनके मुंह पर मारेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से आप देखेंगे। ठीक है, मुझे सर ब्रेक लेना है। अब्बास अफरीद साहब उनका मौका बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा जी ये फैसला जो है मुंह पे मार देंगे, यानी हुकूमत के मुंह पे मार देंगे आपके सामने, तो आपका इसका अपना जवाब मैं इत्तेहादी अगर राजी नहीं है तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? इसका जवाब- एक छोटे ब्रेक के बाद आपके साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी जमाल साहब, ये फरमाइएगा सर तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं आपके? अब तो फैसला तो हो गया, 5 साल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जम हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में फाटा, और फंड्स भी दिए जाएंगे, 10 साल मनसूबा भी होगा, 21 अरब रुपए हर साल मिलेंगे, तो डेवलपमेंट 10 सालों में बहुत हो जाएगी। तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है आपका? यही पैकेज सुनकर तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे अपने हर एक बंदे के अपने अपने ख्यालात थे, लेकिन ये इतना अच्छा पैकेज दिया गया फाटा की तरक्की के लिए कि जिसकी वजह से हमने अपने बाकी जो अपने ख्यालात थे वो छोड़ के वी सेड यस टू इट। ओके, ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब ने सही कहा है कि ये 19 जो थे या ये इकट्ठे नहीं है इस बात पर। मैं अकेला, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मेजॉरिटी के इसमें हैं। तहफ़्फ़ुज़ात सबके हैं? सबके नहीं, मेजॉरिटी के हैं। वो मुफ्ती साहब सही आपको कहा है। बात ये है जी, इसमें एक बात फाटा वालों के साथ जब आप बात करते हैं तो फाटा वाले सीधा सादा जिरगे वाले लोग हैं। ये बात भी इनके साथ जिरगे में की गई है। कमेटी ने एक कंट्रोवर्शियल बात की है जो कमेटी ने फाटा के किसी जिरगे में नहीं कहा। वो क्या बात है? और इधर आकर उन्होंने आई डोंट नो कि कैबिनेट को ये कैसे और क्यों लगे, क्योंकि ये बात सर एक सेकंड की बात कर रहे हैं ना, एडवाइजरी काउंसिल की बात। नहीं सर, वो तो मेरा अपना सोच है। असेंबली में भी ये बात नहीं लाए, नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी ये बात ये लोग नहीं लाए। पास तो दोनों से नहीं हुआ, लेकिन मतलब पेश किया गया था। कैबिनेट को इन्होंने कहा दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड दैट इज वो ये है जनाब के अगले साल 2018 ठीक है, 2018 को ये इलेक्शन में प्रोविंशियल असेंबली की सीट का इलेक्शन इसमें करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। ये कमेटी ने अपनी तरफ से एक बात कर दी जो 2018 के इलेक्शन में नहीं होना चाहिए सर, उससे अगले इलेक्शन में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं फिर बाद में वो डिस्कस करूंगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ना फाटा रिफॉर्म्स की किताब में लिखा है, जो अभी जो पूरा किताब वो इन्होंने हमें दिखाया है, ना किसी जिरगे में कहा, ना किसी और फोरम में कहा। तो इधर कैबिनेट को फिर आपने क्यों ये चीज आगे करा दी? और मेरा ये ख्याल है सर, जावेद साहब, ये जो मौलाना साहब का ये मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं आज खुद गांव से आया हूँ, मुझे पूरे इसका हैंड आउट का पता भी नहीं है कि क्या हैंड आउट निकला और क्या हुआ है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया। और मौलाना साहब का भी मेरा ये ख्याल है कि जो उनकी शिकायत है वो इसी बात पर है कि दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज बीन टोल्ड। ओके, सैयद खान साहब ये फरमाइएगा आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? सर 247 तो तब्दील होगा और आपके वोट भी आएंगे उसमें, तो आप ये समझते हैं कि ठीक है और सही प्लान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जावेद साहब, मैं नहीं कहता हूँ, हम पाटा के बहुत सारे जी जमाली साहब की तो मैंने बात सुनी कि उसने कहा कि इख्तिलाफ है, लेकिन जो हमारे साथ आके मिलते हैं वो कहते हैं हमारा यही पैकेज है। तो अगर वो उनका ये पैकेज है, देखिए हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो जब आएगा नेशनल असेंबली में 247 चेंज होगा, सबसे बड़ी बात है 247 की। जब वो चेंज होगा तो जाहिर है कि अगर आप मर्जर की तरफ नहीं जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? अगर आप प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स नहीं देंगे हमारे ट्राइबल एरियाज की, तो फिर उसको
किस मुझे नहीं समझ आती है कि किस तरीके से उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे या किस तरीके से आप उधर जाएंगे। 5 साल काफी है, आपका ख्याल है 5 साल ठीक है, ये कम अरसा होना चाहिए था? क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा अरसा है, उस दौरान तो पता नहीं कितनी हुकूमतें बदल जाएंगी इस मुल्क में। यस, मैं बिल्कुल जावेद साहब हमारे इसी पे है कि भाई आप 5 साल क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर अभी एक जावेद साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, मैं दीर से बिलोंग करता हूँ और दीर जब था ये 70 में इसी तरह हुआ था जो अभी ये पाटा क्या हो रहा है। उस वक्त हमें मर्जर किया गया, लेकिन एक कानून हमारे लिए अलग बना दिया गया कि जो जरगा जिसके तरह इन्हीं के भी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फिर उसको खत्म कर दिया। जरगा एक हमारी जो रिवायत के मुताबिक है वो तो कोई नहीं खत्म कर सकता है, वो तो हर वक्त मौजूद होते हैं, वो तो सेटल एरिया में भी होते हैं, वो तो ट्राइबल एरियाज में भी होते हैं, वो जो पाटा है उसमें भी है। लेकिन देखिए आप ये बात बिल्कुल आपसे मैं मुतफिक हूँ कि अगर आप 2018 के इलेक्शन में उसको सीट्स देते हैं और आप फिर कहते कि 5 साल के बाद, तो 5 साल फिर आपने जब सीट दे दी तो बात खत्म हो गई, फिर आपकी मर्जर हो गई, फिर आपकी प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर बन गए, फिर वो वजीर भी होंगे, फिर अपने इलाकों के काम भी करेंगे और आपके जो एस्टेब्लिशमेंट होगा वो तो जाहिर है कि प्रोविंस के अंडर आएगा। 5 साल बहुत लंबा है, जिसका मतलब ये होगा कि इसमें पाटा से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगे सर। इसका मतलब ये होगा कि जब 2018 के इलेक्शन में आप सीट्स दे रहे हैं सूबाई असेंबली की, तो फिर तो बात खत्म होगी, मर्जर हो गया, तो 5 साल बहुत लंबा अरसा है। अफरीन साहब, ये जो है कुछ लोगों को एतराज है, वो ये कहते हैं कि आप 2018 वाला फैसला करें या फिर 5 साल उसके बाद अगली हुकूमत में लोगों को शामिल करें, तो ये कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ कोई नहीं है। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि 5 साल की बात हुई थी, 5 साल की तो बात कागज़ में है कि 5 साल में वो बात उधर तक जाएगी। दूसरा है कि सूबाई असेंबली की सीटें, मेरे भाई ने कहा, जैसे सबसे ज़्यादा जायद भाई को पता होगा कि जैसे मालाकंड का हुआ और आस्ते आस्ते उसको मर्ज किया गया, वहाँ कोर्ट्स को एक्सटेंड किया गया और सारा फाटा पाटा, ये सारा सिस्टम उनको पता है, उसके इलाके से वो खुद बिलोंग करते हैं। एकदम एक कानून या एक सिस्टम जिस इलाके में 70 साल से किसी ने नहीं किया, एकदम नहीं आ सकता। आप सूबाई असेंबली की सीटें देंगे, वहाँ जो है वो एक्स्ट्रा 3% फंड मिलेगा, सूबे का इख्तियारात अलग मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत पासमानदा इलाका है। दूसरे इलाके के बराबर लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है, तो वो ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के इस तरह सिस्टम बनाया जा रहा है कि बहुत जल्द वो बाकी पाकिस्तान के बराबर आ जाए। लेकिन गारंटर कौन होगा सर इसका? 5 साल बहुत लंबा अरसा है, उस गारंटर में बदल जाएगी तो हुकूमत चेंज होगी, तो यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। इस वक्त अगर आप गारंटर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका गारंटर है, इस वक्त पीपल्स पार्टी उसकी गारंटर है, इस वक्त ANP उसकी गारंटर है, इस वक्त PTI उसकी गारंटर है, इस वक्त सारी पार्टियां उसकी गारंटर है। और जो मेरे भाई मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उनको उसमें वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बयान में शायद मुगालता हो। कल जो डिटेल में इसकी ड्राफ्ट को देखेंगे तो शायद उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस ड्राफ्ट के साथ दूर हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, लेकिन सर उनके अल्फाज सुने, वो बड़े, उनका मौक़िफ़ सख्त है, आप ये ज़हन में रखिएगा, नरम मौक़िफ़ नहीं है। वो असल में हम शाम के टाइम और जब उसको डिटेल में देखेंगे, टीवी पे बात करना और फिर वो पेपर को थॉरली स्टडी करने के साथ हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात सारे दूर हो जाए। उससे हट के सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो चीज़ पाकिस्तान बना और आज हमारे लोगों को जो खुशी, जो नसीब हुई है, जितने वो खुश हैं कि एक आदमी बादशाही की तरह जिसका दिल पकड़ता था गरेबान से पकड़ के उसको अंदर टेके। ये मुफ्ती साहब जो इनका ताल्लुक भी फाटा के साथ है और JUIF का ताल्लुक, अच्छा इसमें एक चीज और बताओ, वो खुश नहीं है इसमें। मैं ये बताऊं हमारे साथ आप खुश हैं, तो वो जो नाखुश लोग हैं वो कौन है सर? बहुत से हमारे अगर 70% लोग अफसर जो है ना वो सारे सेटल्ड के आबादियों में ही बैठते हैं। FR कोहाट वाले, FR बनू वाले, FR DI खान वाले, ऐसे बहुत से एजेंसियों के। अच्छा हमारा कमिश्नर कौन है? आप जरा पूछे मेरे मौलाना साहब से, क्या इस वक्त आपके किस एजेंसी का जो हेड है, वो जो कमिश्नर है, वो आपके सूबे का है या वो? मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, वो फाटक है। कमिश्नर कौन रूल कर रहा है? जी कमिश्नर्स कौन कौन से हैं सर? मुफ्ती साहब? हाँ जी, कमिश्नर भी सूबे का होता है और गवर्नर भी सूबे का होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फाटा के अलग बहुत से खुसूसियात है, अगर नहीं है तो मर्ज किस चीज की वो करते हैं। असल बात यह है कि फाटा अलहदा है, उनका जोग्राफिया अलहदा है, उसका कानून अलहदा है, उसका एक सकाफती निज़ाम है, वो बिल्कुल तमाम पाकिस्तान से अलहदा है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने उनको तस्लीम किया था, तो फाटा की हैसियत नुमायां है
اور فاٹا کی مرکز سے فنڈ بھی علیحدہ ہے, فاٹا کا سیکریٹریٹ بھی علیحدہ ہے, فاٹا کا ایس بھی علیحدہ ہے, فاٹا کا بہت سے سسٹم, یہ دیکھو وہاں جو بہت سی چیزوں میں علیحدہ ہے. اس طرح تو پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سوال کیا نا, آج بھی ہمیں صدر چلاتا ہے فاٹا سے, کمشنر ہمارا بیٹا ہے صوبے کا, وہ فاٹا کو رول کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے, فاٹا کے عوام کی 70 سال سے زخموں پر نمکپاشی ہو جائے گی حضرت, اور اگر فاٹا کو صوبے میں ضم کیا گیا تو فاٹا مزید تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ ANP والے جو ہیں پہلے انہوں نے اس صوبے کو تمام پشتونوں افسر اس کا صوبے میں بیٹھ کے فاٹا کو چلا رہا ہوتا ہے, تو اگر ہمیں اس میں مرچ کر کے ہمارے افسر ادھر آ کے بیٹھ جائے وہ اچھا نہیں ہے. لیکن وہ صرف کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے گا, انہوں نے بنایا تھا, برباد کر رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں اچھا اس کا میں بہت آسان جواب دے دیتا ہوں, اس کا بھی جواب, پورے خیبر پختونخوا میں جو سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے, سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ فاٹا کا سب سے ڈیولپڈ علاقہ, بتا دیں کہ اس کے بارے انداز نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ظلم نہ کرے. اور آپ نے سوال سنا, صاحب جو کچھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے شاید دیکھے نہ ہو, مولانا صاحب پہلے دیکھتے ہیں, تولتے ہیں, اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. مولانا صاحب ایک صاحب بصیرت آدمی ہے, اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے دلائل ایک ویسے ہسٹری ہے مولانا صاحب کی بھی اور آپ کی جماعت کی بھی, بنیاد پر کہ جب بھی آپ پبلک سٹانس لیتے ہیں تو اس کے اگلے دن پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور ہوتی ہے. آپ پچھلے 15 سال سے دیکھ لیجئے مسلسل یہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کا موقف نرم ہو جاتا ہے. کس انداز سے مولانا صاحب کی قیادت میں نکلیں گے, اور پورے پاکستان پہ انشاءاللہ آپ ان کی مولانا صاحب کی حیثیت جو فاٹا میں ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے. ٹھیک ہوگی, چودھری صاحب بریک لیں, میں جوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ عوام جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ووٹ کے دن کیوں نہیں باہر نکلے؟ سر الیکشن ہوا تھا 2013 کا, اس وقت یہ ووٹ دیتے, آپ کے نمائندے زیادہ چنتے اور وہ آ کے آپ کے موقف کا اعلان کرتے, اس وقت لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا. شورٹ بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زاہد خان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو مکمل یقین ہے کہ حکومت نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گی, فاٹا کے لوگوں کو فائدہ ہوگا آج کے فیصلے سے؟ دیکھیں جاوید صاحب, ایک بات واضح ہے کہ جو مرضی کہہ دے, ہر ایک بندے کا اپنا رائے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ابھی مفتی صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جغرافیائی یا فاٹا کے مختلف ہیں, میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ باجوڑ کے اندر, میں دیر کا رہنے والا ہوں, باجوڑ کے اندر سلارزی رہتے ہیں, دیر میں بھی سلارزی رہتی ہے. باجوڑ کے اندر مومن رہتے ہیں, دیر میں بھی مومن رہتے ہیں. باجوڑ کے اندر مشوانی رہتے ہیں, دیر کے اندر بھی رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مومن دیکھیں تو زیادہ تر چارسدہ وغیرہ کے اندر ہے. اسی طرح ہمارے دیکھیں عباس افریدی, کہاں افریدی ہے نا, لیکن کوارٹ میں رہتا ہے, اس کا حق ہے. تو میرے خیال میں وہ ایسا رشتہ ہے پختونوں کے آپس میں کہ یہ فرق بنانا, یہ جغرافیائی اور اپنا کلچر تبدیل, کوئی کلچر میں ہمارے اور باجوڑ کے کلچر میں کیا فرق ہے؟ ابھی آپ جی جمالی صاحب بیٹھے ہیں, وہ اور جو دوسرے ہم لوگ ہیں, ہمارے کلچر اور ہمارے روایات میں کیا فرق ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہاں ان کے اپنے رائے ہے, اختلاف رکھنا ان کا کام ہے. انہیں تو ہم پہ بھی الزام لگائے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کا خون میں رنگا تھا, لیکن میں یہ بات نہیں مفتی صاحب سے نہیں کہوں گا کہ فضل اللہ کو ہم نے, ہماری حکومت نے موٹا نہیں کیا تھا. سوات کے پورا ملاکن ڈویژن کے میں قبضہ لگوانے میں MMA کی دورتی ہماری نہیں تھی. بہرحال یہ باتیں نہیں ہے. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ حکومت اس لیے اس پہ عمل کرے گا کہ ان کو پتہ ہے کہ پاٹا کے عوام اور خاص کر ینگ جنریشن جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو, یا جو ان کے جلوس, یا جو ابھی اسلام آباد میں ان کا ایک جرگہ ہوا تھا اس پہ ہم نے دیکھا, تو وہ اب اس چیز کو نہیں مانگتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں یہ اپنا فیصلہ منوائیں گے. اور اس لیے حکومت نے یہ بات کر دی. ابھی میرے خیال میں حکومت کیسے اس کو چینج کرے گا, کیونکہ 2018 میں اگر وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کراتے ہیں اور وہاں سے نمائندے آتے ہیں جن کو وزارتیں بھی ملے گی, جن کے وہاں پہ لوگ بھی ہوں گے, تو پھر میرے خیال میں حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے یا یہ نہ کر سکے. یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو 7 ایجنسیز ہیں ان کو کہاں پہ حکومت ضلع بنائے گی, کیا کرے گی سر؟ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو لوجیکلی تو ضلع ہی بنائے گی ان سب کو. اور مجھے اسی بات کو میں ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں جی. میں
پیکج کے اگینسٹ سر میں نے نہیں کہا، اور نہ بلکہ ہم ہی نے تو کہا ہے کہ چینجز وغیرہ آنی چاہیے، جس میں سب سے بیسک ڈیمانڈ جو سارے فاٹا نے ہمیشہ کہا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ کمیٹی کو بھی کہا ہے کہ ایف سی آر میں ترامیم وہ لائیں۔ تو تقریباً ختم کر سر دیے ہو گیا نا ختم نا، ہو گیا، تو میں یہی بات کر رہا ہوں ان کی جو اپنے وہ تھی، یہ بیسیکلی ان کو اس وقت جو ادھر لوگ کئی ایجنسیوں میں رہ رہے ہیں، ان کی بنیادی تکلیف جو ہے وہ آئی ڈی پیز کا ریٹرن ہے جو ابھی تک نہیں ہوا۔ اور پلیز گورنمنٹ سیریس بھی ہے اس پہ۔ میں بھی آن پیپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ 20 اس میں ختم ہو گیا، نہیں ہوا، میرا اپنا اور اگزا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ ٹھیک ہے، جو گیا ہے اس میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ ایک رات گزار کے اگلی دن صبح سویرے صبح کی نماز پڑھ کے واپس، کیونکہ اس نے وہ رات درخت کے نیچے گزاری ہے، کہیں سایہ ڈھونڈا ہے، وہاں پہ مکانات تباہ ہو کچھ بھی نہیں چکے ہے ہیں، نا۔ حالات وہاں پہ بہت خراب ہے، کیسے لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے؟ گھر بنانے کے پیسے سر میں آ رہا ہوں، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کمیٹی نے بھی لوگوں سے کہا کہ سب سے پہلے تمہارے یہ 3 R's ریٹرن، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، یہ 3 R's تمہارے پہلے ہوں گے، تب اس کے بعد ہم ریفارمز کے وہ کریں گے۔ تب یہ جا کے یہ سر یہ جو انضمام ہوگا لوگ سوات کا اور اس کا ہمیں ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ ایک دم کے پی میں وہ آ گئے تھے، پلیز سوات بڑا ڈیولپڈ تھا، سوات اتنا ڈیولپڈ تھا کہ وہ اس وقت وہاں پہ تو NWFP کے کئی مفتی ضلعوں صاحب سے کو زیادہ شامل ڈیولپ ایک منٹ ہے کہ مفتی صاحب کو شامل کریں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر مفتی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو آپ نے تحریک چلانی وہ حکومت کے خلاف نہیں چلانی، آپ نے فاٹا کے نمائندوں کے خلاف بھی چلانی ہے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں آج کے جو پلان ہے اس کی۔ بڑی مہربانی، ہم نمائندوں کی بات نہیں کرتے، اس میں بعض نمائندے تو ایسے ہیں کہ وہ سیاسی ہے نہیں، وہ خود کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بعض ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، پارلیمنٹ پہ آتے ہیں اور سیاست سے انکاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ فیصلہ ان کا غیر سیاسی ہے کہ سیاسی لوگ غیر سیاسی فیصلے کرتے ہیں، خود اپنے لیے تو ووٹ مانگنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، وقت ہو گیا، میں عوام کو چاروں کا شکر گزار ہوں خاص ساتھ، لیکن اس کے باوجود تمام تر تحفظات کے باوجود آج کا دن بہت اچھا ہے، اور فاٹا کے لوگوں کو مبارکباد میری طرف سے، وہ فاٹا کے لوگ قبول کریں، اور بہت بڑا کمال ہوا ہے، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے فاٹا کے لوگوں کو 70 سال بعد یہ حقوق دیے، لیکن دیے ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو رکھنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔